جس بندے کو اتنا سا فہم نہ ہو اللہ کے کلام کا، قرآن حکیم کی آیات کا، اور وہ اٹھا ہے کلام کرنے کے لیے امام کعبہ پر، مفتی اعظم پر، اہل علم پر، جس کی اپنی علمی قابلیت کا یہ حال ہے کہ وہ عذاب اور بیماری کا فرق بھی نہیں سمجھتا. کیا قوم نوح پہ آنے والا عذاب جلالی یہ بیماری تھی، اور پھر اس کے بعد یہ عذاب بنا؟ وہ طوفان تھا، وہ عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے مسلط ہوا، اور اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر دیا. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. آؤ ہم تمہیں مزید اللہ کے کلام کی آیات سے ان عذابوں کا ذکر سنائیں جو سابقہ کفار پر آئے، جو بیماریاں نہیں تھی بلکہ ہلاکتیں تھی، عذاب تھا، پکڑ تھی، رب کے کوڑے برسے تھے وہاں پر. مالک کا فرمان سنو، فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، وہ سمود جو تھے حد سے بڑی ہوئی آواز چیخ سے ہلاک کر دیے گئے. وہ چیخ پہلے بیماری بن کے آئی، وہ کوئی وائرس تھا جس سے نزلہ زکام بخار ہوا اور پھر بعد میں وہ کرونا وائرس بنا اور ہلاکتیں ہوئی. وہ یک لخت چیخ تھی جس چیخ سے اس قوم کو ہلاک کر دیا گیا. تنہا بیٹھ کے جلالی ذرا سوچنا، چیخ میں، عذاب میں اور بیماری میں کیا فرق ہوتا ہے. مالک کا ایک اور فرمان سنو، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور وہ جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی شدید آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے، جو قابو میں آنے والی نہیں تھی. شدید ٹھنڈی ہوا، بیماری نہیں، عذاب. وہ بیماری بڑھتی بڑھتی پھیلتے پھیلتے عذاب کی صورت نہیں بنی، بلکہ یخلق رب کی طرف سے عذاب آیا اور اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا گیا. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. قوم لوط کے بارے میں مالک کا فرمان سنو، اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے ان پر پتھر برسائے. قوم لوط پہ برسنے والے پتھر، قبر پرستوں کے وکیل جلالی، کیا یہ بیماری تھی؟ ان پتھروں کے ذریعے بخار اور نزلہ زکام چلا تھا، پھر قوم ہلاک ہوئی تھی، اور پھر ان پر پتھر مار مار کے اللہ نے عذاب بھیج کے اس قوم کو ہلاک کر دیا. یہ جلالی تو سر سید نیچری کا بھی ریکارڈ توڑنے چلا ہے. ہم نے تو پہلے قبر پرستوں کو مشورہ دیا تھا کہ اس کا ٹھکانہ منبر و محراب نہیں، بریلی کا پاگل خانہ ہے، اسے وہاں جمع کرواؤ. اس کے مریدوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو سنو پھر یہ کیا گل کھلا رہا ہے. ارے جس امت پہ جو عذاب آیا وہ کوئی بیماری تھی، پھر اس کا نام عذاب پڑ گیا. جلالی کہتا ہے، ہمیں توحید کی سمجھ دیتے وقت کہتے ہو لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ. میں کہتا ہوں اے سدیس، اب کہاں ہے لا عدوہ؟ اے حرم کے مفتیوں، سمجھاؤ اپنے حکمرانوں کو کہ تاجدار مدینہ فرما گئے ہیں لا عدوہ. لا عدوہ کا مطلب ہے کوئی بیماری متعدی ہوتی ہی نہیں. تمہیں توحید سمجھاتے ہوئے قرآن مجید کی بہت سی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہم تمہیں سنا چکے ہیں، پر تمہاری عقل میں شرک کا کیڑا پروان چڑھ چکا ہے، اور جہاں شرک کا کیڑا پروان چڑھے وہاں پر کتاب و سنت کے دلائل بھی آئے تو تمہارا شرکیہ وائرس اتنا سٹرانگ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو بھی قبول نہیں کرتا، اور تمہارے دل و دماغ میں شرک ہی شرک پنپتا ہے، اہل توحید کی نفرت پنپتی ہے، اور وہاں پر کفر کا بازار گرم نظر آ رہا ہے. تمہیں حدیثیں سنائی، تمہیں قرآن سنایا، لیکن تم نے اپنے دلوں پہ تالے لگائے ہوئے ہیں. کتاب و سنت کے دلائل ایک کان سے سنتے ہو اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہو. رہی یہ حدیث تو اہل توحید نے ہمیشہ اس کی وضاحتیں کی کہ اس سے مراد احتیاط ہے، تدابیر اختیار کرنے کی شریعت میں ممانعت نہیں، بلکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ یہ بیماریاں ان کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں، یہ بذات خود متعدی نہیں کہ
کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک تقدیر غالب نہ آئے، تب تک یہ کسی پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ہاں اللہ کا حکم ہوگا، تقدیر غالب آئے گی تو بیماری کسی تک اللہ کے اذن سے پہنچ سکتی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ تفصیل ہم بارہا بیان کر چکے، اہل علم نے بارہا یہ باتیں سمجھائی، اہل توحید نے بارہا یہ مسئلے کھل کر بیان کیے۔ ہماری نہیں سنتے، نہ سنو، آؤ تمہیں جوتے تمہارے مفتی سے اور تمہارے حکیم الامت سے پڑھواتا ہوں۔ تمہارا حکیم الامت احمد یار نعیمی گجراتی مشکات کی اردو شرح مرآت المفاتیح میں لکھتے ہیں، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل و ہوش ہے، جو بیمار کے پاس بیٹھے اسے بھی بیماری لگ جاتی ہے، وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے۔ یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔ یہ جس حدیث کا نام لے کر تم اپنی سستی شہرت کو حاصل کرنا چاہتے ہو اور اپنی زبان پہ نام لاتے ہو امام کعبہ کا، یا سدیس لا ادوا، اس کی شرح تمہارا مفتی کر رہا ہے، تمہارا حکیم الامت کر رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں تمہارے سر پہ جوتیے تمہارے مفتی کی پڑ رہی ہے۔ تمہارا مفتی نعیمی گجراتی کہتا ہے کہ اس حدیث میں جس چیز کا رد ہے وہ اہل شرکہ، اہل مکہ کا، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری میں عقل ہوتی ہے، بیماری میں ہوش ہوتی ہے، بیمار کے پاس جو آ کر بیٹھ جائے بیماری اس کو پہچانتی ہے، بیماری بذات خود اس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اسی عقیدے کی تردید ہے۔ موجودہ حکیم ڈاکٹر 7 بیماریوں کو متعدی مانتے ہیں۔ کوڑ کا مرض، جذام، خارش، چیچک، موتی جھرا، منہ یا بغل کی بو، آشوب چشم، وبائی بیماریاں، اس حدیث میں ان وہموں کو دفع فرمایا گیا ہے، اس معنی سے کہ مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جائے، اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے۔ شیخ سدیس کو للکارنے والے قبر پرست پہلے اپنے پیر کی، اپنے مفتی کی، اپنے حکیم الامت کی بات تو سن، اس پہ تو غور کر۔ وہ کہہ رہا ہے اس معنی سے تعدی ہو سکتی ہے۔ لا عدوہ، لا عدوہ کے نعرے لگا کر اپنی جاہل عوام سے داد لینے کی ناکام کوشش کرنے والے تیرے سر پہ جوتا تیرا اپنا پیر مار رہا ہے، تینوں چند تیرے اپنے مولویوں کی لگن رہی ہے۔ توجہ سے اپنے اس بابے کی بات سنو، اپنے حکیم الامت کی بات سنو۔ وہ کہتا ہے اس معنی میں تعدی ہو سکتی ہے، اس بنا پر فرمایا گیا کہ جذامی سے بھاگو، لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں۔ عدوہ یا تعدی اور چیز ہے، کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جانا کچھ اور چیز ہے۔ ہماری نہیں سنتے، نہ سنو، اپنے گھر کے حکیم الامت کی، اپنے گھر کے مفتی کی، اپنے گھر کے گجراتی بابے کی تو سن کر ایمان لے آؤ۔ چلے ہو اہل توحید کو چیلنج کرنے، چلے ہو اہل توحید پہ زبان درازی کرنے، اور اپنے گھر کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ جلالی صاحب، ہم تو متعدی نہیں مانتے، لیکن احتیاطی تدابیر جو دیگر احادیث سے ثابت ہیں کچھ پیش کر چکا ہوں، ان کے مطابق احتیاط کے قائل ضرور ہے کہ اسباب اختیار کیا جائے، بھروسہ اللہ پہ کیا جائے، اسباب اختیار کیا جائے جس کا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ لیکن اپنا گھر سنبھالو، اپنے پیروں کو پڑھو، اپنے مفتیوں کی طرف لوٹو۔ آپ کی بریلوی امت کے حکیم الامت احمد یار نعیمی کس معنی میں بیماریوں کو متعدی مان گئے جو غلط ہے؟ باقی جس حدیث کی بنیاد پر ہم احتیاط کی نصیحت کرتے ہیں اس سے آپ کے گھر میں بھی یہی سمجھا گیا ہے۔ آؤ آپ کو ایک اور حوالہ سنا دوں۔ تم حنفی مذہب کا نام تو لیتے ہو لیکن اپنے مذہب کے بڑوں کی یا تو کتابیں نہیں پڑھی یا پڑھی بھی ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے رہتی نہیں ہے، دماغ میں جگہ نہیں ہے کہ وہ حوالے بھی آپ کے اس میں سما جائے۔
इमाम तहावी हनफी रहिमहुल्लाह शरह मानिल आसार के अंदर क्या बयान कर रहे हैं, जरा सुनो। अगर तुम उसको देख लेते तो ये नारे मारने की जरूरत ना पड़ती, शेख सुदेश के नाम की चीखें मारने की जरूरत ना पड़ती, और अपनी जाहिल अवाम से दाद लेने के इन नारों से तुम राजी होकर ढोल न पीटते अगर तुमने अपने घर की तरफ लौट कर एक नजर डाली होती। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु एक इलाके की तरफ सफर कर रहे, आपको रास्ते में खबर मिली कि उस इलाके में ताउन का मर्ज फूट पड़ा है, और आप रास्ते से ही वापस आने का फैसला कर लेते हैं। वहां जाते नहीं है, रास्ते से ही वापस लौट आते हैं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अफिरारन मिन क़दरिल्लाह, अमीरुल मोमिनीन तकदीर से भागने लगे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, काश ये जवाब तेरी तरफ से ना आता। नाम नफिर्रु मिन क़दरिल्लाह इला क़दरिल्लाह, हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ ही दौड़ रहे हैं। किसी को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी मंजी थले झाड़ू फेरना औखा काम है। अगर अपने घर की तरफ निगाह दौड़ाई होती तो यूं स्टेज पे आके बिलादे हरमैन के खिलाफ अपने अंदर का गजब और अपने अंदर के बुग़्ज़ को अपनी गंदी और नापाक जुबान पर तुम ना लेकर आते। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह तौहीद के प्यारे अकीदे पे जिंदा रखना और सारी जिंदगी अकीदा तौहीद का दिफा करने की तौफीक अता फरमाना, और इसी पैगाम तौहीद को देते देते शहादत की मौत देके ऐ अल्लाह अपनी जन्नतों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी के प्यारे असहाब, प्यारे नबी के प्यारे अहले बैत का साथ नसीब फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आपकी शान शौकतों से अलग, दूसरी सब नबूवत